میں ڈاکٹر ندیم ہوں. میرا پورا نام ڈاکٹر شیخ ندیم احمد ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک طالب علم تھا, میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, پھر ڈاکٹر بن گیا, اور اب میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ان کو پڑھاتا ہوں. تو میں بھی آپ کے یہ جو سارے استاد ہیں اسی کی طرح کا ایک استاد بھی ہوں اور ایک ڈاکٹر بھی ہوں. یہ میرے دوست ہیں پروفیسر آصف احمد صاحب, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, یہ بھی پروفیسر ہیں. اور ہم جو اس وقت پڑھاتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں میڈیسن میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فارماکولوجی, یعنی کہ جو یہ آپ دوائیاں کھاتے ہو یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ دوائی کیسے بنتی ہے, کیسے دی جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم, انٹریکٹیو کر لیں, انٹریکٹیو کر دیں. چلو, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے ہونی چاہیے؟ صحت. اور دوسری چیز دیکھو بھائی, کلاس اس طرح نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو جواب دینا ہے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے, ہم آپ سے خود جواب لیں گے, ٹھیک ہے؟ شور نہیں ہونا چاہیے کلاس کے اندر. تو ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہو گئی, اور وہ ہو گئی صحت. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ ہے وقت. اور یہی دونوں چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر آپ کو ایک اچھی صحت رکھنی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اچھی غذا کھائیں گے. تو تم سمجھتے ہو کہ تم اچھی غذا کھا رہے ہو؟ دیکھو بھائی, یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے بات کریں گے. اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اچھی صحت غذا کے ذریعے کیسے رکھیں گے؟ یعنی کہ اگر ہم تو پھر تو ہمیں جانا پڑ جائے گا. میں بھی ڈاکٹر ہوں, یہ بھی ڈاکٹر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. چلو اسی پہ تھوڑی سی بحث ڈسکس کر لیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ تو کیا اگر ہم صرف آئرن کھانا شروع کر دیں تو بیماری دور ہو جائے گی؟ اگر یہی سیب ہم شام میں کھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو تم ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس رہو گے. دیکھیں, اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اور یہی ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو, آپ جو اپنی ایک یہ عام سی زندگی گزارتے ہو یہی صحت ہے. اب تم اپنا پورا جسم لو, یہ دماغ سے شروع کرتے ہیں. اس دماغ سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا, اب اس دماغ سے ہم اپنی اچھی صحت کیسے کر سکتے ہیں؟ دماغ. آپ اپنی باڈی کو لیجئے نا, آپ کی باڈی شروع ہو رہی ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آرگنز یعنی کہ اعضاء رکھے جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ کا کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر چپ ڈال دی ہے، اس کمپیوٹر کے اندر انہوں نے جو پروگرام کر دیا ہے کہ یار تم ایسے دھڑکتے رہنا، وہ ایسے دھڑک رہا ہے. اب ہم اس کی دھڑکن خراب کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ سنتے ہو کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن کم ہو گئی. میں باہر جاتا ہوں، جیسے ہی ایک زور کی گاڑی گزرتی ہے میرا دل زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا رہے گا روز روز؟ میں روز غصہ کرتا ہوں، بہت غصہ کرتا ہوں، بات بات کے اوپر جو ہے نا وہ بس اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، آج اس کی زندگی ختم. کبھی یہ سوچا ہے کہ اس سے تمہارے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیوں نہیں سوچا؟ اب یہ بتاؤ. جی ٹائم نہیں ملا سوچنے کا. آ گئی نا دوسری چیز، صحت اور وار، آ گئی دونوں چیزیں. اب تم اب یہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر اب بہت تجربہ رکھتے ہیں، میں تو ویسے ہی شروع ہو جاتا ہوں. چاہتے کیا ہو تم؟ کہ صحت اچھی گزارو یا وقت اچھا گزارو؟ دونوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھی سوچ رکھنی پڑے گی. تو اب ہماری صحت یہاں سے شروع ہو گئی نا. پہلی چیز پہ آ گئے نا ہم، اپنی دماغ سے شروع ہو گئے. اچھی سوچ رکھنی پڑے گی. وہ کیسے آئے گی؟ یہ کلاس کے اچھے بچے ادھر سے بیٹھے ہوئے نا، ادھر سے بھی پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھی سوچ کیسے آئے گی بیٹا؟ یہ بیٹے نے جواب دیا ماحول سے آئے گی. سب سب مانتے ہیں اس کی بات کو یا نہیں مانتے؟ کیوں مان رہے ہو؟ دیکھو ایک انہوں نے کہا ماحول سے سوچ اچھی ہو جائے گی، تو آپ ان کی بات پہ کیوں مان گئے؟ تو ماحول کون بناتا ہے؟ ہم انسان بناتے ہیں. تو جب ہم ایک ماحول اچھا بنائیں گے تو ہم ایک اچھا وقت بھی گزاریں گے، ایک اچھی صحت بھی پائیں گے. دونوں چیزیں. اور یہی چیز ہوتی ہے، دیکھو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں لائف اسٹائل میڈیسن. لائف اسٹائل جیسے تم رہتے ہو، اگر اس لائف اسٹائل کو تم صحیح نہیں رکھو گے تو میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے گی. یہی آپ لوگ کرتے ہو. آپ اس کو لائف اسٹائل کا نام دے دو، آپ اسے اسلامی طرز زندگی کا نام دے دو، سب ایک ہی چیز ہے، تقریباً ملتی جلتی ہیں. تو اگر ہم ایک اچھا لائف اسٹائل رکھیں گے تو ایک اچھی صحت بھی رکھیں گے. اب یہ لائف اسٹائل یہ آپ کے لحاظ سے اسلامی طرز زندگی کیا چیز ہے؟ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بات ہی ختم ہو گئی، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب
ان کا سونے کا ٹائم کیا تھا؟ اٹھنے کا ٹائم کیا تھا؟ تو یہ لائف اسٹائل ہے، یہ صحت ہے. وہ اسی لیے صحت مند رہتے تھے نا کہ ان کا لائف اسٹائل اتنا اچھا تھا. کس طرح سے کھاتے تھے کھانا؟ آرام آرام سے چبا کے اتنا کھاتے تھے کہ ایک حصہ خالی رہ جاتا تھا. آج کل سائنس یہی بتا رہی ہے نا کہ پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ بیٹا. تو یہی لائف اسٹائل ہے اور یہی چیزوں سے آپ صحت حاصل کرتے ہیں، اور اسی پہ ہم آج آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہے، اسی طرح سے آپ سارے اپنے جسم پہ لیتے چلے جاؤ. سینہ آ گیا، یہاں پہ دل موجود ہے. کتنی بیماریاں ہیں آج کل دل کی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہارٹ اٹیک کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب جو اس وقت جو ہمارے پاکستان اور خصوصاً کراچی کی جو آبادی ہے، اس کے اندر تقریباً 40 سال کے اوپر جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو. اتنا نیچے آ گیا ہے. جب میں آپ کی طرح سے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو تقریباً جو ہم پڑھتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے کہ 65 سال کے بعد جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس وقت تقریباً 40 پہ آ گئے ہیں ہم، 40 سال کی عمر پہ، کہ 40 سال کی عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگے. وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک، ہمارا طرز زندگی. ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس پہ ہارٹ اٹیک ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. صبح سے نکلتے ہیں روڈ کے اوپر، سوائے لڑائی جھگڑا، سوائے غصے کے اور کوئی کام نہیں کرتے. کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ سوچا ہے کبھی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ اپنی مفاد کے لیے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے مفاد؟ اپنے لیے، اپنی ذات تک رہ رہے ہیں ہم، دوسروں کا نہیں سوچ رہے. جبکہ جو اسلام ہے اس کی پہلی ہی تعلیم یہی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سویا ہے. یہی پڑھتے ہو نا، یہی بتایا گیا ہے نا ہمیں. تو پہلی تو تعلیم ہی یہی تھی، بیسک تعلیم یہی تھی کہ میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، میرا پڑوسی بیمار تو نہیں ہے، میرا پڑوسی کیا کوئی مشکل تو نہیں ہے، میں نہ کھاؤں، میں اپنے پڑوسی کو پہلے کھلا دوں. ہم نے اس کا الٹ کر دیا ہے. خود کھا کے سو گئے، وہ جانے اللہ میاں کھلائیں گے اس کو، یوں کر کے چل دیے. تو کیا ہو رہا ہے کہ میری جو یہ سوچ ہے یہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کو دیتا ہوں تاکہ تمہاری اصل چیز پہ آ جائیں. ہم غصہ کرتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کیا ہوتا ہوگا غصہ کرنے کے بعد ایک انسان کو؟ میں نے غصہ کیا، بہت سارا غصہ کیا، تو میری اپنی جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہوں گی؟ سامنے والے کو تو میں نے گالی دے کے فارغ کر دیا، وہ تو کیا گھر چلا گیا. میرے اپنے اوپر کیا ہوا ہے غصہ کرنے کے بعد؟ اوکے، ذہن خراب ہوا نا. ہمارا جسم کچھ چیزوں کے اوپر چلتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجی ہیں. میں یہ کیسے دیکھ رہا ہوں کہ سامنے وہ بورڈ لگا ہوا ہے، آنکھ ہے، مجھے آنکھ کا پردہ ہے، پردہ مجھے دماغ میں پہنچا رہا ہے چیز، لیکن یہ بورڈ ہے بھائی، یہ گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ بیٹا کہتے نہیں نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو گاڑی ہے بورڈ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟
کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بورڈ ہے، مجھے پڑھایا گیا ہے کہ بورڈ اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، گاڑی ایسے شیپ کی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بنائی ہیں اور ان کا ایک چلنے کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ ایسے چلتی ہے. ہم روزانہ اس کو اپنے حساب سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب ہم غصہ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو کیا چیز ہونی چاہیے؟ غصے میں تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں سکڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم سے گرمی سی نکلنے لگتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بیٹا بلڈ پریشر تو ایک معصوم چیز ہے، بلڈ پریشر نقصان نہیں پہنچاتا. ہم اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر نقصان آ جاتا ہے. بلڈ پریشر تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو ہم مر جائیں گے، نارمل چیز ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں نا تو ہماری باڈی کے اندر سے ایک سبسٹینس ریلیز ہوتا ہے، ایک مواد ریلیز ہوتا ہے جسے ہم ایڈرلین، ایپینیفرین یا نان ایپینیفرین کہتے ہیں اپنی سائنس کی زبان میں. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس سچویشن سے، فرض کرو ابھی یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دم سے بھاگنا پڑے یا کچھ کرنا پڑے، یہ فیصلہ ہم کیسے لیں گے کہ ہم بھاگیں یا ہم رکیں؟ سچویشن دیکھ کے کوئی بھاگے گا، کوئی کہے گا رک جاؤ یار کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو جب غصہ کرتے ہیں ہم، یا ہم خوف میں ہوتے ہیں یا ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ سبسٹینس ریلیز ہوتا ہے، اسے ہم ایڈرینلین یا نان ایپینیفرین کہتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا افیکٹ ہے وہ ہارٹ پہ، یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف چلائے گا. دوسرا اس کا سب سے بڑا افیکٹ آپ کی شوگر کے اوپر آئے گا. آپ کی باڈی کے اندر جو شوگر ہے، ڈائبٹیز کی طرف جانا شروع ہو جاؤ گے آپ. یہ دو کامن مرض صرف اس وجہ سے ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں کہ ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ اس طرح سے. میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں، جب میرا مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے نا تو میں پہلا سوال اس سے یہی کرتا ہوں کہ یار مٹھائی کہاں ہے؟ آپ کا وہ ڈھول والا کدھر ہے جو ساتھ چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ مٹھائی نہیں لائے. آپ نے ساری زندگی وہ کھانا کھایا تھا جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہو، آپ نے ساری زندگی اپنی ایسے گزاری تھی جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہو، آپ نے سارے وہ کام کیے تھے زندگی میں جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہو، تو ہارٹ اٹیک ہو گیا آج. یہ تو خوشی کی بات ہے. اگر آپ نے یہ زندگی گزاری ہوتی کہ مجھے نہ ہارٹ اٹیک ہو اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اوکے چلو مان لیا، پھر تو بات ہے. آپ روزانہ صبح اٹھتے ہو، آپ کی صبح ہوتی ہے ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ، یہ میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، خبریں سننے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دکان چلے جاتے ہیں یا آفس چلے جاتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں. وہاں جو ہے نا ہر ایک سے گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کو یوں کر کے دبا رہے ہیں، پھر اس کو گالیاں لعنت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے جسم کے اندر؟ جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو بڑی خوشی چلے گئے کہ یار میں اس کو لعنت دے کر آیا ہوں، میں اس کو 4 گالیاں سنا کر آیا ہوں، بڑے ایسے گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دبا دیا اس کو پورا، اور پھر میں نے گالیاں بھی دی اس کو. یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ لائف اسٹائل میڈیسن، طرز زندگی اور بیماری. اب یہ تمہارے اوپر ہے
اچھی زندگی گزارنا ہے یا ہمارے ساتھ گزارنی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، چلو اب ڈاکٹر آصف صاحب آپ کو آگے بتائیں گے کہ بھئی ہم کیسے بچیں اپنے آپ کو، کیسے اچھی سوچ کریں، کیسے اچھے اپنی چیزیں کریں. ٹھیک ہے، لیٹس